ایک تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. 700 کے قریب لوگ جو ہیں ایران کے اندر مارے گئے ہیں، اور اسرائیل کا بھی طوفان مچا ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جو سوسائٹی ہے، اگر کبھی اسرائیل میں جائیں، بڑی ماڈرنائز سوسائٹی ہے. اسرائیل میں دو طرح کے لوگ ہیں، کٹر مذہبی جہادی، روایز کو فالو کرنے والے اور روایز کی پریڈکشن کے اوپر فالو کرنے والے، اور ان کی قبالہ کی جو موومنٹ ہے بہت خوفناک ہے تصور کے بعد. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، صوفی حضرات کہتے ہیں یہ جو پرچم اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور یہ پرچم جو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا، ٹھیک ہے. جو ان کا تازہ ربائی ہے، اس نے کہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے، یہ سکہ میں نے دیکھا اس کے اندر سے اس کی تصویر بنی ہوئی، نیتن یاہو کی تصویر بنائی تھی. اب یہ نیتن یاہو جنگ جیتے گا. اب نیتن یاہو جو ہے وہ کرتا ہے ایکسپلائٹ. یہ جو ایہود براک ورا کی جو ہیں فورسز ہیں، ایرل شون کی جو فورسز جو کٹر مذہبی ہیں وہ سارے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کٹر مذہبی خواہ اسرائیل یہودی اسرائیل میں رہتا ہو یا باہر رہتا ہو، جو نہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی اسرائیل کو ایز اے سمبل سپورٹ کرتا ہے، ایز اے سمبل، جیسے ہم بھی ایز اے سمبل سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ صورتحال ہے کہ وہاں جنگ دونوں طرف ابھی مطلب ختم نہیں، چکبس کا تھا، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہ بالکل ویسی کیفیت ہے. یہ کب دوبارہ دونوں اب اپنے اپنے واپس چلیں گے. اس کو کہتا ہے ری اسیسمنٹ فیز.